روشن راہ میں خوش آمدید۔ اس بات کی ایک تفصیلی تحقیق کہ کس طرح عرب کی ریت میں پیدا ہونے والے عقیدہ اسلام نے براعظموں میں ایک شاندار سفر کا آغاز کیا جس نے 1400 سال سے زیادہ تاریخ کے دہارے کو تشکیل دیا۔ اسلام کا پھیلاؤ ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی تاریخی عمل ہے جو صدیوں پر محیط ہے۔ بدلتی ہوئی ریت اور قدیم روایات کی دنیا میں 7ویں صدی عیسوی میں ایک نیا عقیدہ ابھرا جس نے تاریخ کا دہارا بدل دیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں اسلام کے آغاز سے لے کر آج لاکھوں پیروکاروں کے ساتھ ایک عالمی مذہب بننے میں کئی اہم عوامل نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے سمجھنے میں آسانی کے لیے ان عوامل کو مختلف حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ عرب کے قلب سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ ہمارا سفر مکہ کے ہلچل سے بڑے شہر سے شروع ہوتا ہے جہاں 7ویں صدی عیسوی میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی وحی موصول ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور سماجی انصاف کا پیغام دیتے رہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے پیروکاروں کے ایک متنوع گروہ کو اپنی طرف متوجہ کیا جو خدا کی وحدانیت اور تمام مومنین کی مساوات پر یقین رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید اور سماجی انصاف کا پیغام قبائلی اور سماجی تقسیم سے بالاتر ہو کر پیروکاروں کے متنوع گروہ کے ساتھ گونجتا رہا، لیکن اس نئے عقیدے کو مکہ میں طاقتور اشرافیہ طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی مسلمانوں نے ظلم و ستم اور مشکلات برداشت کی جس کی وجہ سے ان کی یثرب کی طرف ہجرت ہوئی جسے بعد میں مدینہ کے نام سے جانا گیا۔ جنگ بدر کی طرح پہلی لڑائیوں نے نوخیز مسلمانوں کی جماعت کو قائم کیا اور اسلام کے پیروکاروں کو حوصلہ دیا۔ ابتدائی لڑائیاں جیسے جنگ بدر اور جنگ احد نے مسلمانوں کی لچک کی تعریف کی۔ اپنی زندگی کے اندر ہی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کے قبائل کو کامیابی کے ساتھ اسلام کے جھنڈے تلے متحد کیا۔ خلفائے راشدین کا دور خلافت۔ 632 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین جو کہ راشدون خلفاء کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، رد جنگ کے نام سے مشہور فوجی مہمات کا آغاز کیا۔ خلفائے راشدین نے فوجی مہمات کے ایک سلسلے کی قیادت کی جس نے اسلامی ریاست کو جزیرہ نما عرب اور ہمسایہ ممالک تک پھیلا دیا۔ انہوں نے جدید دور کے عراق، ایران، شام اور مصر کے علاقوں کو فتح کر کے بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں سمیت پڑوسی علاقوں میں بھی توسیع کی۔ تجارت کے ذریعے اسلام کا پھیلاؤ۔ فوجی توسیع کے علاوہ تجارت نے اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ شاہراہ ریشم جیسے تجارتی راستوں کے ساتھ جزیرہ نما عرب کے اسٹریٹجک مقام نے سامان، ثقافت اور خیالات کے تبادلے میں سہولت فراہم کی۔ مغربی افریقہ میں اسلام ٹرانس سہارا تجارتی راستوں پر سفر کرتا تھا۔ ٹمبکٹو جیسے شہر اسلامی اسکالرشپ کے مرکز بن گئے جہاں علم پروان چڑھا اور مقامی افریقی روایات اسلامی طریقوں کے ساتھ گل مل گئی۔ یورپ میں اسپین جیسی جگہوں پر اسلامی حکومت نے گہرا ثقافتی نقوش چھوڑا۔ قرطبہ کی عظیم مسجد اسلامی اور یورپی ثقافتوں کے باہمی تعامل کی علامت ہے جو کہ ایک شاندار بقائے باہمی کے دور کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسلامی سلطنتیں اموی، عباسی، عثمانی، صفوی اور مغل سلطنتوں جیسی طاقتور سلطنتوں کے قیام نے اسلام کے اثر کو وسعت دی۔ ان سلطنتوں نے نہ صرف نئے علاقوں کو فتح کیا بلکہ اسلامی ثقافت، زبان اور مذہب کو پھیلانے کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ اسلامی سنہری دور۔
ابتدائی اسلامی تہذیب نے سیکھنے اور اختراع کے سنہری دور کا مشاہدہ کیا۔ الکندری، الرازی اور ابن سینا جیسے علماء نے علوم کو محفوظ کیا اور ترقی کی یونانی، فارسی اور ہندوستانی متون کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اس دور میں بغداد میں علم کے مشہور مراکز جیسے کہ ایوان حکمت کا قیام دیکھا گیا۔ اس فکری سرگرمی نے مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے اسکالرز کو اپنی طرف متوجہ کیا اور علم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ثقافتی اور تعمیراتی اثر، خوبصورت مساجد، محلات اور خطاطی کی خصوصیات والے اسلامی فن تعمیر اور فن نے ان خطوں میں دیر پا ثقافتی اثرات چھوڑے جہاں اسلام پھیلا۔ یہ ڈھانچے اکثر اسلامی تہذیب کی علامت بن جاتے ہیں اور لوگوں کو عقیدے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اسلام کا پھیلاؤ یکساں نہیں تھا اور اسلام نے مختلف خطوں میں مختلف شکلیں اختیار کی۔ جبکہ فتح نے ایک کردار ادا کیا، تبدیلیاں اکثر رضاکارانہ تھیں اور اسلام کو اپنانا سیاسی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی عوامل کے پیچیدہ تعامل سے متاثر تھا۔ اس امیر اور پیچیدہ ٹیپسٹری کو اجاگر کرتا ہے کہ اسلام کس طرح براعظموں میں پھیل گیا، جس نے لاکھوں لوگوں کے لیے اپنے راستے کو روشن کیا۔ آج کا اسلامی اثر۔ اسلام کا پھیلاؤ ایمان، لچک اور فکری تجسس کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں مذہبی عقیدے کی پائیدار طاقت اور ہماری دنیا پر ثقافتی تبادلے کے اثرات کی یاد دلاتا ہے۔ آج دنیا بھر میں 1.8 ارب یعنی 1 ارب 80 کروڑ اور اگر اسے کروڑ میں دیکھا جائے تو 180 کروڑ سے زیادہ لوگ اسلام پر عمل پیرا ہیں۔ اس کے پیروکار متنوع پس منظر سے آتے ہیں جو انسانی ثقافت اور تاریخ کی ٹیپسٹری میں حصہ ڈالتے ہیں۔